محترم حاضرین، یہ حرمت والا مہینہ ہے، لیکن کئی لوگوں نے اس مہینے کو منحوس بنا دیا ہے۔ آج کی تاریخ میں ایک واقعہ اور، اللہ کے نبی کے بعد آپ کے نواسے رسول حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو کربلا کے میدان میں شہید کر دیا گیا۔ اسلامی تاریخ کا بہت افسوسناک واقعہ، مسلمانوں کو تکلیف دینے والا واقعہ۔ آپ کو وہاں پر قتل کر دیا گیا، آپ کے نواسے کو، لیکن اس کو عنوان بنا کر ایک ایسا منحوس مہینہ محرم کا مہینہ لوگ بتاتے ہیں کہ جیسے مہینہ آتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر شادیاں نہیں ہوں گی، اگر کوئی آدمی اس مہینے کے اندر شادی کرے گا تو پھر وہ شادی میں خیر نہیں ہوگی، لڑائیاں ہوں گی، جھگڑے ہوں گے، طلاق خلے کے معاملے ہوں گے، یا پھر کسی کو اولاد نہیں ہوگی۔ محرم کے مہینے میں شادی نہیں کرنا ہے، اور پھر محرم کے مہینے میں تجارت و کاروبار نیا نہیں شروع کرنا۔ کوئی بزنس کرنے والا آدمی اگر کوئی نیا قدم اٹھانے جاتا ہے، محرم کے مہینے میں قدم نہیں اٹھانا، محرم کے بعد اٹھانا۔ کیوں؟ محرم کے مہینے میں صرف ماتم کرنا ہے، محرم کے مہینے میں صرف ماتم منانا ہے۔ کیسا ماتم؟ کہ اللہ کے نبی کے نواسے کو جو ہے قتل کر دیا گیا تھا، اب اس کا غم ہم منا رہے ہیں۔ اسلام کے اندر ایسی کوئی تعلیم نہیں ہے۔ یہ حرمت والا، اور اس کی فضیلت کیا ہے جانتے ہیں؟ کوئی آدمی 10 تاریخ کا ایک روزہ رکھتا ہے، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آپ کو پتہ چلا کہ یہودی بھی جو ہے روزہ رکھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی شکر گزاری میں، یہودیوں کی مخالفت کریں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ 10ویں تاریخ کو روزہ رکھو، اور مزید یہودی ایک رکھتے ہیں تو ہم 2 رکھیں گے، یا تو 10 کے ساتھ 9واں روزہ رکھو، یا پھر 10 کے ساتھ 11واں روزہ رکھو۔ 10 کا روزہ تو رکھنا ہی رکھنا ہے، ساتھ میں ایک روزہ اور مزید رکھیں گے۔ تو جو آدمی ان 2 روزوں کا اہتمام کر لے گا، اس کے اگلے پچھلے 2 سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر! اگلے پچھلے 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے یہ روزہ۔ تو اس لیے شریعت نے تعلیم دی۔ آپ نے بالخصوص مکہ کے اندر جب آپ کچھ جو صحابہ جب آپ کے ساتھ ایمان لائے تھے، عبادت کرنے میں بڑی دشواری، خانہ کعبہ میں آپ کو جان نہیں دیا دیتے تھے، آپ عبادت کرتے تو عبادتوں میں آ کر رکاوٹیں، آپ کو جانے آنے کے راستوں میں تکلیفیں، آپ پر ایمان لانے والے صحابہ کو جو ہے ستانا، مارنا، طرح طرح کے کام، ایسے کام کہ مسلمانوں پر ظلم تھا۔ جو لوگ اللہ کے نبی پر ایمان لائے تھے ان کے لیے بڑا خطرہ تھا اس وقت۔ اب آخر کار ایک برداشت، ایک وقت کے ہونے کے بعد اللہ کے حکم سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ اب ہم مکہ چھوڑ دیں گے۔ یہاں پر عبادت کے لیے اب ہمیں بہت تکلیف ہو رہی ہے، نمازیں پڑھنے کے لیے تکلیف، عبادت کھل کر عبادت کرنے ہمیں نہیں دے رہے ہیں۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہوا کہ اللہ کی زمین بڑی کشادہ ہے، پھر اللہ کا حکم ہوا تو آپ اللہ کے حکم سے مدینہ چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ چلے گئے تو آپ کے جانے کے بعد آپ کے اوپر ایمان لانے والے جتنے صحابہ تھے سب صحابہ نے ہجرت کی۔ یہ ہجرت اسلامی تاریخ کا کیلنڈر وہاں سے شروع، ہجری سال کا جو مہینہ ہوتا ہے تو اسے عنوان اس وقت بنایا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ کوئی معمولی قربانیاں نہ تھی۔ اللہ اکبر! تاریخ اٹھا کر آپ دیکھیں، صحابہ کی جو ہجرت یہاں پر ہوئی، یہ ہجرت بہت بڑی قربانی اور اپنے اندر 10 قربانیاں رکھتی ہے۔ ہجرت خود ایک قربانی ہے، اور اس قربانی اپنے اندر کئی قربانیاں رکھتی ہے۔ اس لیے حضرت عمر نے چاہا کہ قیامت کی صبح تک لوگ جب بھی نیا سال آئے تو ہمارے صحابہ کی قربانیوں کو لوگ بھلا نہ پائیں، کوئی فراموش نہ کرے۔ جب بھی ہجری سال کا مہینہ آتا ہے، نیا سال کا مہینہ آتا ہے، ہمیں صحابہ کی قربانیاں یاد آتی ہیں، صحابہ کی ہجرت کا واقعہ یاد دلاتا ہے۔ یہ مہینہ محرم کا مہینہ جب بھی آتا ہے، ایک ایک صحابی نے جو جو قربانیاں پیش کی وہ تمام قربانیاں محرم کا مہینہ یاد دلاتا ہے۔ بڑائی و کبریائی اسی اللہ کے لیے لائق و سزاوار ہیں جو اس کائنات کا رب العالمین ہے۔ بے پناہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقدسہ پر، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ محترم حاضرین، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورہ توبہ کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس کائنات کی تخلیق اور اس تخلیق کے بعد مہینوں کی اللہ نے گفتگو کی ہے۔ چنانچہ اللہ نے کہا ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ جب ہم نے زمین و آسمان کی تخلیق کی
زمین و آسمان کو جب ہم نے پیدا کیا تو پھر اس کے بعد ہم نے مہینوں کی گنتی لگائی، مہینے ہم نے بنائے اور اس میں ہم نے 12 مہینے بنائے، اور 12 مہینوں میں 4 مہینے اربعۃ حرم، 4 مہینوں کو ہم نے حرمت والا بنایا ہے۔ محترم حاضرین، میں اور آپ ابھی ایک دن پہلے اسلامک نئے سال کے اندر ہم داخل ہوئے ہیں۔ اسلام کا نیا سال ہجری سال جب شروع ہوا ہے، محرم کے مہینے میں ہم داخل ہوئے ہیں۔ یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ، اسلامی گنتی جو ہوتی ہے وہ اس مہینے سے مکمل پوری ہوتی ہے۔ اسلامی تاریخ جو عربی تاریخ ہوتی ہے وہ یہیں سے ہوتی ہے۔ چاند جو دیکھا جاتا ہے، چاند کی جو تاریخ ہوتی ہے وہ انہی مہینوں سے گنتی ہوتی ہے۔ تو محرم کا مہینہ یہ سال کا نیا پہلا مہینہ ہے، گویا اسلامی سال کا آغاز اسی مہینے سے ہوتا ہے۔ محترم حاضرین، کتاب و سنت کے اندر اس مہینے کی بڑی فضیلتیں بیان کی گئی، اس مہینے کو بہت سی خصوصیتیں عطا کی گئی۔ یہ مہینہ اپنے اندر بہت سے خصوصیتیں رکھتا ہے، بڑا فضیلتوں والا مہینہ ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں، اسی خطبے کے اندر میں آج اسی حوالے سے گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے، اللہ پہلے مجھ کہنے والے کو بھی اور آپ سبھی سننے والوں کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کے توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حاضرین، ماہ محرم جب بھی مہینہ آتا ہے، یہ مہینہ اپنی خصوصیتوں کو لے کر ساتھ میں آتا ہے۔ سب سے پہلی خصوصیت اس کی کیا ہے جانتے ہیں آپ؟ یہ مہینہ حرمت والا مہینہ ہے۔ جیسے اللہ نے کہا اربعۃ حرم، 4 مہینے ہم نے حرمت والے بنائے، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، رجب۔ یہ 4 مہینے اللہ کے نزدیک حرمت والے مہینے ہیں۔ حرمت سے مراد کیا ہے؟ مطلب کہ 4 مہینے بڑے احترام والے مہینے ہیں۔ ان مہینوں میں کی جانے والی عبادتیں، ان مہینوں میں ہونے والے اعمال اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، اور اس لیے اللہ نے کہا جب یہ حرمت والے مہینے آپ پائیں تو فسوق سے، جدال سے، لڑائی جھگڑوں سے، بیکار کی باتوں سے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا کرو۔ ان حرمت والے مہینوں میں ہر مہینے کے اندر بچنا ہے، ہر مہینے کے اندر اپنے آپ کو گناہوں سے، لڑائی جھگڑوں سے، فسوق سے بچنا ہے۔ لیکن بالخصوص جب یہ 4 مہینے آتے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، رجب، یہ حرمت والے مہینے جب آتے ہیں تو اس مہینے کے اندر اپنے آپ کو گناہوں سے اور بھی زیادہ بچانا ہے، اور بھی زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنا ہے، اور بھی زیادہ سے زیادہ اعمال کرنا ہے، نیک اعمال کرنا ہے۔ آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاص مہینے کو، محرم کے مہینے کو اللہ کا مہینہ قرار دیا۔ کیسے قرار دیا؟ حالانکہ پورے مہینے اللہ ہی کے ہیں، اللہ ہی کے پورے مہینے ہیں۔ دیکھیے، ہر مسجد کو بیت اللہ کہا جاتا ہے، مطلب اللہ کا گھر۔ اس سرزمین پر جتنے مساجد ہیں، ہر مسجد کو اللہ کا گھر بیت اللہ کہا جاتا ہے، بیوت اللہ کہتے ہیں۔ لیکن جب خاص طور پر خانہ کعبہ کو بیت اللہ کے نام سے یاد کرتے ہیں تو اس کی الگ خصوصیت ہمارے ذہنوں میں آتی ہے۔ بیت اللہ ہم کہتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں خانہ کعبہ کی تصویر آتی ہے، ایک خاص خصوصیت۔ حالانکہ ہر مسجد اللہ کا گھر ہے، تو پورے مہینے اللہ ہی کے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ رمضان کے بعد افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے مہینے کے روزے افضل ہیں۔ رمضان کے روزوں کے بعد اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ افضل روزے کوئی ہیں تو وہ اللہ کا مہینہ محرم کے مہینے کے روزے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے اندر نفل روزے رکھنے کی تعلیم دی، اور بالخصوص عاشوراء کا روزہ 10ویں تاریخ کو جو محرم کے آتا ہے، اس روزے کی بڑی تلقین کی، میں آگے اس کی وضاحت آپ کو کروں گا۔ آئیے محترم حاضرین، دیکھیں اس مہینے کی اتنی خصوصیتیں کیوں ہیں۔ تاریخ کے حوالے سے اگر آپ مطالعہ کریں گے تو تاریخ کے کچھ ایسے بڑے بڑے عظیم واقعات کا تعلق اس مہینے سے لگا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے پہلے بھی کچھ واقعات جن کا تعلق محرم سے، اور اللہ کے نبی کی زندگی کے واقعات بھی محرم کے مہینے سے لگے ہوئے ہیں، اور آپ کے جانے کے بعد والی زندگی کے کچھ واقعات بھی اہم واقعات اس محرم کے مہینے سے جن کا تعلق بڑا گہرا ہے۔
آئیے دیکھتے چلے وہ کیا سب سے پہلے ہے۔ آپ دیکھیں گے تاریخ کا سب سے بڑا واقعہ اس مہینے سے لگا ہوا ہے وہ اللہ کے نبی کی زندگی سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے۔ موسیٰ علیہ السلام جب اس سرزمین پر آئے، آپ نے آ کر دعوتی کام جو آپ نے کیا تو آپ کا مشن تھا فرعون جو وقت کا ایک بہت بڑا جابر، وقت کا بہت بڑا ظالم، جس کی لوگوں کو ستانے، لوگوں کو تڑپانے، لوگوں کو تکلیف پہنچانے میں اس نے کوئی کسر باقی نہ چھوڑی۔ ظلم کی کوئی انتہا نہ تھی، آپ انتہا دیکھ نہیں پاتے، اتنا ظلم کرنے والا لوگوں پر، بے جا جانوں کو مارنے والا۔ گھر کے اندر کوئی لڑکا پیدا ہو جائے تو مار ڈالتا، کسی گھر کے اندر ولادت لڑکی کی ہوئی تو اسے قتل کر دیا جاتا، اور مظلوم لوگوں کو لا کر ان کے پیٹھ پر جو ہے کوڑے ضرب لگا کر ان سے کام نکالتا، ان کی عورتوں کو جو ہے ظلم کرنا، ہر طرح سے گویا انسانی زندگی پر کوئی انہیں اتنی، یہاں تک کہ بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے، فرعون جن پر ظلم کرتا تھا، یہ لوگ موت کی بھیک مانگا کرتے۔ اتنا بڑا ظالم، اتنا ظلم، اتنا ستاتا تھا۔ ایسے ستانے والے حکمراں، ایسا ستانے والا جو ظالم تھا، اس ظالم کو جب یہ ظالم اپنے انجام کو پہنچا تو اسی مہینے میں پہنچا۔ اللہ نے اس کو چھوٹ دی تھی، کئی چھوٹ اللہ نے اسے عطا کیے، وقت چاہے اسے سدھر جائے گا، سنبھل جائے گا۔ چھوٹے چھوٹے عذابات اللہ نے اسے دیے، ٹڈیوں کا عذاب، مکوڑوں کا عذاب، پانی خون میں تبدیل ہو جانا، طرح طرح کے چھوٹے چھوٹے عذابات اللہ نے اسے دیے تاکہ یہ ظالم جو ہے ہدایت پر آ جائے، سنبھل جائے، سدھر جائے۔ چھوٹے چھوٹے عذابات پانے کے باوجود بھی یہ سدھرا نہیں، اپنے کام سے باز آیا نہیں، اور اتنا ہی نہیں بلکہ موسیٰ علیہ السلام اور آپ پر ایمان لانے والے لوگوں کے پیچھے پڑ گیا۔ انہیں مار دینا ہے، انہیں دنیا سے ہٹا دینا ہے۔ آخر کار موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکل پڑے، تو پھر فرعون، اس کی فوج جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے لگ گئی۔ آخر کار سمندر کے پاس جا کر کھڑے ہو گئے، ایک دریا کے سمندر کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے، کوئی راستہ نہ تھا۔ تو پھر اللہ کا حکم ہوا کہ موسیٰ، آپ کے ہاتھ میں جو عصا ہے اس عصا کو آپ پانی پر ماریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اس عصے کو پانی پر مارا تو پانی میں اللہ نے راستہ بنا دیا۔ اس راستے پر موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم پوری چلنے لگی۔ پانی میں راستہ بن کر دیکھ کر فرعون اور اس کے لوگوں نے، اس وقت تک ان کے ذہنوں میں بات نہیں آئی کہ قدرت کا کرشمہ ہے، یہ لوگ بھی سمجھ بیٹھے کہ یہ بھی راستہ ہے، ہم بھی اسی سے پار ہو جائیں گے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام، آپ کی قوم پوری سمندر سے پار ہو گئی، اور پھر فرعون، اس کے لشکر، پورے جتنے اس کے ماننے والے تھے، سب اس راستے پر چلتے چلتے دریا کے بیچ میں پہنچے تھے۔ اللہ کا دوبارہ حکم ہوا کہ دوبارہ پھر سے پانی بن جائے، تو پھر اللہ نے اس راستے کو پانی بنا دیا۔ جیسے وہ راستہ پانی میں تبدیل ہوا تو فرعون اپنی قوم کے سمیت ڈوبنے لگا، غرق ہونے لگا۔ قرآن اس کے بارے میں کہتا ہے کہ فرعون وہ فرعون تھا جس نے اپنے آپ کو خدا کا دعویٰ کیا، انا ربکم الاعلی، کہا کہ میں ہی تمہارا رب ہوں، اور کہا کہ میں یہ جو بھی ملکیت ہے اس کے اندر پوری ملکیت میری ہے، میں ہی اس کا مالک ہوں۔ گویا اپنے آپ کو خدا کا دعویٰ کرنے والا جب یہ ڈوبنے لگا تو اس کے ڈوبنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جو اکڑ رکھی تھی، اس کے اندر جو اکڑ تھی، جو اس کے اندر تکبر تھا، اللہ نے وہ سارا تکبر، وہ ساری اکڑ اللہ نے پہلے نکالی اس کی۔ دیکھیے اللہ کا ایک قانون ہے، یہ فرعون کا جو بھی واقعہ ہے، جب بھی ہم اس کو بیان کرتے ہیں، سنتے ہیں بار بار، اس واقعے سے جو سبق ملتے ہیں، بنیادی سبق میں کہتا ہوں ہمیشہ ملنے والا سبق یہی کہ آدمی دنیا کے اندر اپنی طاقتوں کو استعمال کر کے کسی کے اوپر کسی طرح کا ظلم کر لیں، جتنا چاہے ظلم کر لیں، لیکن ظلم کی ایک انتہا ہوتی ہے، ایک وقت ہوتا ہے۔ کسی کو آپ بے جا ستا رہے ہیں، کسی کو آپ بے جا تڑپا رہے ہیں، کسی کو آپ بے جا ظلم کر رہے ہیں اپنے ماتحت لوگوں پر، ایک وقت ہوتا ہے، وہ جیسے وہ وقت مکمل ہو جائے انسان کی، پھر اس کا وقت آ جاتا ہے، جیسے وقت ختم ہو جائے تو اس کی گرفت آ جاتی ہے، اور ایسی گرفت آتی ہے اس کی، ظالم کے اوپر اللہ کی گرفت جب آتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اس کی اکڑ، اس کا تکبر، اس کا غرور پہلے کچلتا ہے، بعد میں اسے موت دیتا ہے۔ فرعون کو اگر اللہ مارنا چاہتا تو اسے ایسے ہی اللہ مار ڈالتا، لیکن اللہ کا قانون ہے، دنیا کے اندر جو بھی آدمی ظالم ہے، ظلم کرتا ہے، ظالم کو سب سے پہلے اللہ دنیا میں اسے سزا دیتا ہے، دنیا میں اسے سزا دیتا ہے، بعد میں اسے موت آتی ہے۔
کسی کو ستانے والے، کسی کو رلانے والے ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیں کہ وہ سزا دنیا کے اندر پہلے پائیں گے اور بعد میں انہیں موت آئے گی۔ جب تک دنیا میں اسے سزا نہیں ملے گی وہ آدمی کی موت نہیں آ سکتی اسے۔ تو پتہ چلا کہ جب یہ فرعون ڈوبنے لگا تو اس کے اندر جو غرور تھا، جو تکبر تھا، کہتا تھا کہ میں ہی رب ہوں، میں ہی سب کچھ ہوں، میں ہی خدا ہوں، تو اللہ نے اسے مرنے سے پہلے اس کے اندر یہ غرور اللہ نے چھین لیا۔ اب کہنے لگا کہ میں آمنت بالرب، کہنے لگا کہ میں اس رب پر ایمان لاتا ہوں جس پر موسیٰ اور ہارون ایمان لائے، میں اس اللہ پر ایمان لاتا ہوں۔ آخر کب؟ جب موت کے فرشتے سامنے آنے لگے، موت کے فرشتوں کو آنکھوں کے سامنے دیکھ کر ایمان لانا چاہا، قبول کرنا چاہا، اس وقت اس کی کوئی توبہ قبول نہ ہوئی، اس وقت اس کا ایمان لانا کوئی فائدہ نہ ہوا، آخر کار اللہ نے اسے ڈبو دیا پانی میں۔ یہ تاریخ کا ایک بہت بڑا واقعہ، اس واقعہ جو پیش آیا یہ محرم کی 10 تاریخ تھی۔ جب یہ غرق ہوا، ڈوب گیا، مر گیا، تو پھر اس کے مرنے کے بعد، اس کے ڈوبنے کے بعد بنی اسرائیل آزاد ہو گئے، پوری طرح سے آزاد۔ گویا انسانیت کو بہت بڑی فلاح ملی تھی اس وقت کے، گویا بہت بڑی کامیابی تھی، گویا کہ کوئی آدمی کو قید خانے سے باہر چھوڑ دیا گیا ہو، ایسے آزاد ہو گئے لوگ اس کے ظلم سے بچنے کے بعد۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب اللہ نے انہیں نجات دی فرعون سے، تو اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری میں موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا 10 تاریخ کو۔ تو پھر اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے شکر گزاری میں جب موسیٰ نے روزہ رکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس روزے کا اہتمام کرنے کا حکم دیا، کہا کہ جب بھی مہینہ محرم کی 10 تاریخ آ جائے، اور اس کی فضیلت کیا ہے جانتے ہیں؟ کوئی آدمی 10 تاریخ کا ایک روزہ رکھتا ہے، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آپ کو پتہ چلا کہ یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی شکر گزاری میں، یہودیوں کی مخالفت کرنے اللہ نے کہا کہ 10ویں تاریخ کو روزہ رکھو، اور مزید یہودی 1 رکھتے ہیں تو ہم 2 رکھیں گے، یا تو 10 کے ساتھ 9واں روزہ رکھو یا پھر 10 کے ساتھ 11واں روزہ رکھو، 10 کا روزہ تو رکھنا ہی رکھنا ہے، ساتھ میں ایک روزہ اور مزید رکھیں گے۔ تو جو آدمی ان 2 روزوں کا اہتمام کر لے گا اس کے اگلے پچھلے 2 سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر! اگلے پچھلے 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے یہ روزہ۔ تو اس لیے شریعت نے تعلیم دی، آپ نے بالخصوص جب بھی یہ محرم کا مہینہ آیا ہے تو ہمیں اللہ کے نبی کی تعلیمات سکھاتی ہیں کہ عاشورے کے روزے کا اہتمام کریں۔ محترم حاضرین، دیکھیے ایک تو بہت تاریخی واقعہ موسیٰ علیہ السلام کا، فرعون کا۔ آپ دیکھیں گے جب بھی نیا سال آتا ہے ہم دیکھتے ہیں ہجری سال اسے کہتے ہیں، ہجری سال، جیسا کہ ایک تاریخ جو ہوتی ہے اسے ہجری سال کہا جاتا ہے۔ کیوں کہا جاتا ہے ہجری سال؟ اس کے پیچھے اس کا راز کیا ہے جانتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کی جو خلافت آئی، اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب کی خلافت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر بن خطاب کی خلافت میں رضی اللہ عنہ کی خلافت میں لوگوں نے چاہا کہ اسلام کی کوئی تاریخ ہو۔ اب تک کوئی اسلامی کیلنڈر نہ تھا، اسلام کی کوئی تاریخ نہ تھی، سب لوگ انگریزی تاریخ کو فالو کیا کرتے تھے، عیسوی تاریخ کو لوگ اس کو کاؤنٹ کیا کرتے تھے۔ اب تک اسلام کی کوئی تاریخ نہ تھی، تو لوگوں نے مشورہ کیا کہ اسلام کی بھی کوئی تاریخ ہو، اسلام کا بھی کوئی کیلنڈر ہو، اسلام کے بھی کچھ سال ہو، مہینے ہوں، تو پھر اس کا آغاز کہاں سے کریں گے؟ لوگوں سے مشورے طلب کیے گئے۔ کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ اسلامک کیلنڈر کا آغاز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے کیا جائے، جب آپ کی پیدائش ہوئی تو وہاں سے اسلامی کیلنڈر کا آغاز کیا جائے۔ کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے، جس دن آپ کا انتقال ہوا وہاں سے کیلنڈر کا وہاں کا آغاز کیا جائے۔ کچھ لوگوں نے رائے پیش کی کہ نہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی 40 سال کے بعد، تو نبوت جس دن ملی اس دن سے تاریخ کا آغاز کیا جائے۔ الغرض الگ الگ لوگوں نے الگ الگ مشورے دیے، لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے دور اندیش تھے، ہر چیز کو بہت دور تک سوچنے والے، انہوں نے چاہا کہ انہوں نے اپنی رائے پیش کی، کہا کہ میری رائے ہے، میں چاہتا ہوں کہ ہجری سال کا اسلامی کیلنڈر کا جو آغاز کی بات ہو رہی ہے، میں چاہتا ہوں کہ مسلمانوں نے مکہ چھوڑ کر مدینہ ہجرت کی، مکہ میں جب ظلم ہوا، لوگوں کو عبادت کرنے میں پوری کسر کوئی باقی نہ چھوڑی، تو مکہ چھوڑ کر جب مدینہ گئے تو اس جانے کی تاریخ کو میں ہجری سال کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ سارے لوگوں نے لبیک کہا۔ ہجرت کیا ہے؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں آئے، ابھی
مکہ کے اندر جب آپ کچھ جو صحابہ جب آپ کے ساتھ ایمان لائے تھے، عبادت کرنے میں بڑی دشواری، خانہ کعبہ میں آپ کو جان نہیں دیا دیتے تھے، آپ عبادت کرتے تو عبادتوں میں آ کر رکاوٹیں، آپ کو جانے آنے کے راستوں میں تکلیفیں، آپ پر ایمان لانے والے صحابہ کو جو ہے ستانا، مارنا، طرح طرح کے کام، ایسے کام کہ مسلمانوں پر ظلم تھا۔ جو لوگ اللہ کے نبی پر ایمان لائے تھے ان کے لیے بڑا خطرہ تھا اس وقت۔ اب آخر کار ایک برداشت، ایک وقت کے ہونے کے بعد اللہ کے حکم سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ اب ہم مکہ چھوڑ دیں گے، یہاں پر عبادت کے لیے اب ہمیں بہت تکلیف ہو رہی ہے، نمازیں پڑھنے کے لیے تکلیف، عبادت کھل کر عبادت کرنے ہمیں نہیں دے رہے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہوا کہ اللہ کی زمین بڑی کشادہ ہے، پھر اللہ کا حکم ہوا تو آپ اللہ کے حکم سے مدینہ چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ چلے گئے تو آپ کے جانے کے بعد آپ کے اوپر ایمان لانے والے جتنے صحابہ تھے سب صحابہ نے ہجرت کی۔ یہ ہجرت اسلامی تاریخ کا کیلنڈر وہاں سے شروع کیا گیا۔ ہجری سال کا جو مہینہ ہوتا ہے تو اسے عنوان اس وقت بنایا گیا، کیوں؟ کیونکہ کوئی معمولی قربانیاں نہ تھی۔ اللہ اکبر، تاریخ اٹھا کر آپ دیکھیں، صحابہ کی جو ہجرت یہاں پر ہوئی، یہ ہجرت بہت بڑی قربانی اور اپنے اندر دسیوں قربانیاں رکھتی ہے۔ ہجرت خود ایک قربانی ہے اور اس قربانی اپنے اندر کئی قربانیاں رکھتی ہے۔ اس لیے حضرت عمر نے چاہا کہ قیامت کی صبح تک لوگ جب بھی نیا سال آئے تو ہمارے صحابہ کی قربانیوں کو لوگ بھلا نہ پائیں، کوئی فراموش نہ کرے۔ جب بھی ہجری سال کا مہینہ آتا ہے، نیا سال کا مہینہ آتا ہے، ہمیں صحابہ کی قربانیاں یاد آتی ہیں، صحابہ کی ہجرت کا واقعہ یاد دلاتا ہے یہ مہینہ۔ محرم کا مہینہ جب بھی آتا ہے، ایک ایک صحابی نے جو جو قربانیاں پیش کی وہ تمام قربانیاں محرم کا مہینہ یاد دلاتا ہے۔ کیا قربانیاں تھی جانتے ہیں آپ؟ اللہ اکبر، تاریخ اٹھا کر آپ دیکھیں، بھرے پڑے ہیں واقعات۔ کوئی صحابی مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے، ان کے گھر والے مکہ میں رہ گئے۔ کسی نے بیوی کو چھوڑ کر مدینہ چلے گئے، بیوی مدینہ مکہ میں رہ گئی۔ کسی کا بھائی چلا گیا، بھائی مکہ میں رہ گیا۔ کسی کے ماں باپ چلے گئے، بچے مکہ میں رہ گئے۔ پورا گھر اجڑ گیا، یوں سمجھیں آپ۔ کسی کی کاروبار، کسی کی تجارتیں جو سالوں سے جمی ہوئی تھی، جو لوگ تاجر، بڑے بڑے تاجروں میں جن کا نام آتا، عبد الرحمن ابن عوف، جن کا بڑا تاجروں میں جن کا بڑی بڑی فہرست میں نام آتا ہے، جنہوں نے مکہ میں رہ کر اتنا سارا مال کمایا، ایسی تجارتوں کو چھوڑنے کی نوبت سامنے آ گئی۔ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ کی قسم، آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنی پسندیدہ چیز تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ نہیں سکتے۔ جو آدمی اپنے علاقے میں پیدا ہوا ہو، وہیں پر پلا بڑا ہو، اس علاقے کو چھوڑ کر جانا اس کے لیے معمولی بات نہیں، بہت بڑی دشواری ہوتی ہے، اسے بڑی قربانی ہے۔ ایک تو علاقہ چھوڑ رہے ہیں، اس کے علاوہ گھر چھوڑ رہے ہیں، ذاتی مکان چھوڑ رہے ہیں۔ ذاتی مکان چھوڑنا کیا معمولی بات ہے؟ ذاتی مکان کے علاوہ ذاتی تجارتیں، جن کی تجارتیں پوری طرح سے مکمل سیٹ ہو گئی ہیں، جن کے کاروبار پوری طرح سے سیٹ ہیں مکہ کے اندر، بڑے بڑے تاجر ہیں، یہ کوئی معمولی تاجر نہیں، جن کے بڑے بڑے اونٹوں پر سامان خریدے جاتے ہیں، بیچے جاتے ہیں، پورا وفد ایک مرتبہ خریدا جاتا ہے۔ ایسی تجارتیں کرنے والوں کی تجارتیں مکہ کے اندر موجود ہیں۔ اب ان لوگوں کو جانا ہے تو کیا ساری چیزیں لے کر جائیں گے؟ مکہ والوں نے کہہ دیا کہ اگر آپ کو جانا، عبد الرحمن کے بارے میں آتا ہے، صحابی جب گئے اپنے بیوی بچوں کو لے کر کہا کہ مکہ جانے کا ارادہ میں کر رہا ہوں، اپنے بیوی بچے کو لے کر اپنے سارے مال کو جمع کر کے، اللہ کے نبی مدینہ چلے گئے تو ہم مکہ میں نہیں رہیں گے، ہم بھی مدینہ چلے جائیں گے۔ یہ صحابی جب گئے تو مکہ والوں نے روک دیا، کہا کہ عبد الرحمن، اگر تم مکہ چھوڑنا چاہتے ہو، مدینہ جانا ہی چاہتے ہو، تو سب سے پہلی بات سنو کہ تم نے جو مال ہے تمہارا، یہ مال تم نے مکہ میں رہ کر کمایا ہے، یہ مال تمہارے پاس جو جمع ہے آج، یہ مکہ کی دولت ہے، مکہ کی تجارت ہے، اور ہم ایک کوڑی بھی یہاں سے لے جا نہیں دیں گے۔ یا تو جانے کا ارادہ ترک کر دو، یا تو پھر اپنے ارادے سے باز آ جاؤ، یا تو پھر اپنے مال کو چھوڑ دو۔ اگر جانا ہی چاہتے ہو تو ایک کوڑی بھی یہاں سے نہیں جائے گی، خالی ہاتھ جانا پڑے گا۔ کہا کہ نادانو، تم میری اس تجارت سے اپنی، مجھے اس سے بڑی دولت مل گئی، اور کچھ نہیں چاہیے۔ کہا کہ پورا مال لے لو، پورا مال لے لو۔ پوری جو تجارت تھی، جو مال تھا، جو مکہ میں رہ کر اتنے لمبے عرصے سے زندگی گزار کر اتنا لمبا چوڑا مال جو جمایا تھا، پورا مال مکہ والوں کے ہاتھ میں لوٹا دیا۔
جانے لگے تو اپنی بیوی بچے کو لے کر کہے، بیوی بچے کے میں آ کر کہے یہ بچی بھی، یہ بچہ بھی، تیری بیوی بھی، تیرا بچہ بھی مکہ کے ہیں، انہیں بھی نہیں جان لیں گے۔ کہا کہ بیوی بچوں کو بھی چھوڑ دیا ایک حد تک، خالی ہاتھ، نہ بیوی نہ بچے نہ دولت نہ مال نہ تجارت، خالی ہاتھ مدینہ پہنچے۔ جب مدینہ پہنچے تو اللہ کے نبی سے کہا کہ اللہ کے نبی کیا لائیں؟ صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی جب بھی مکہ سے میں نکلا ہوں تو خالی ہاتھ آیا ہوں، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے میرے ہاتھ۔ تو آپ نے کہا کہ تمہاری تجارت کامیاب ہے، تمہاری تجارت ربیعہ صہیب کا، کئی ایسے صحابہ کے واقعات ہیں۔ صہیب رومی رہنے والے، روم کے رہا صحابی، ان کے بارے میں آتا ہے کہ جو پوری دولت کمائی، پورا مال چھوڑ دیا۔ کہا کہ ربیعہ صہیب تمہاری تجارت نفع بخش ہوئی، تمہاری تجارت نفع بخش ہوئی۔ اللہ اکبر۔ تو پتہ چلا کئی ایسے صحابہ کے واقعات ہیں، صہیب رومی کا واقعہ، عبدالرحمن بن عوف کا واقعہ، کئی ایسی دیگر واقعات ہمیں ملیں گی جہاں پر جو صحابہ نے اپنا ذاتی مال، اپنا ذاتی مکان، اپنے ذاتی کاروبار سب مکہ میں چھوڑ کر اکیلے مدینہ چلے گئے۔ کس کے لیے؟ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے۔ اللہ پر جو ایمان تھا، جو بھروسہ تھا، جو تقویٰ تھا، اپنے ایمان کو، اپنے دین کو بچانے کے لیے مکہ میں ساری چیزوں کو قربان کر دیا۔ یہ قربانی کوئی معمولی قربانی نہ تھی، اس لیے جو لوگ ہجرت کر کے گئے تھے ان کی بڑی فضیلتیں بیان کی گئی۔ ہجرت کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ جو لوگ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ گئے ان کی فضیلتیں بھی اتنی ہی زیادہ بلند ہیں۔ آپ جانتے ہیں 3 مرتبہ انسان کے گناہ پوری طرح سے معاف کر دیے جاتے ہیں، گویا وہ اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ ماں کے پیٹ سے جب بچہ پیدا ہوتا ہے پوری طرح سے صاف ستھرا دھلا ہوا، کوئی ذرے برابر بھی گناہ نہیں ہوتا۔ ایسا انسان کو 3 موقع زندگی کے اندر ہیں، اگر تینوں میں سے کوئی ایک موقع بھی انسان کو مل جاتا ہے تو پھر اس کے پورے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ کیا ہیں؟ سب سے پہلا موقع کن کے لیے؟ کفر سے اسلام میں آنے والوں پر، جو لوگ اسلام کے اندر نہیں تھے، جو لوگ کافر تھے، اللہ کے علاوہ دوسروں کو ماننے والے تھے، جب دوسروں کو چھوڑ کر اللہ پر ایمان لا کر دین کے اندر جب داخل ہوتے ہیں، اسلام قبول کرتے ہیں، تو اسلام قبول کرنے کے بعد اس کے پورے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اگر وہ سچی توبہ کر کے اسلام کے اندر داخل ہو جائے تو اس کے پورے گناہ معاف، گویا کہ اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ اور دوسری مرتبہ ہجرت کے موقع پر جو کوئی اللہ تعالیٰ کے لیے، اپنے دین کی حفاظت کے لیے، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے ایک کافر بستی سے مسلمان بستی کی جانب جب ہجرت کرتا ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، اپنے دین کو بچانے کے لیے جب ہجرت کرتا ہے تو ایسے مہاجر کے پورے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، گویا اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور تیسری مرتبہ حج بیت اللہ، جو آدمی حج کو جائے، حج کے ارکان مکمل کریں، اس آدمی کا حج قبول ہو جائے تو حج کے بدلے میں اس کو بدلہ یہی ملے گا کہ اس کے پورے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور مہاجر صحابہ جو تھے، دیکھیے اللہ کا کیسا شرف حاصل ہوا، مہاجر صحابہ کو 3 چیزیں ملیں۔ جو مہاجر تھے مکہ میں، اسلام قبول کر کے اسلام کے اندر آئے تھے، کفر کو چھوڑ کر اسلام کے اندر داخل ہوئے، جب ان کے پورے گناہ معاف، اور پھر مکہ سے مدینہ ہجرت کی، دوبارہ پھر سے پورے گناہ معاف، اور تیسری چیز مدینہ جانے کے بعد اللہ کے نبی کے ساتھ انہوں نے حج بھی کیا۔ تو 3 موقع مہاجر صحابہ کو ملے کہ 3 مرتبہ ان کے پورے گناہ معاف کر دیے گئے۔ اللہ اکبر۔ یہ عظیم قربانیاں، یہ عظیم واقعات اس بات کی تعلیم دیتی ہیں کہ جب بھی یہ محرم کا مہینہ آتا ہے صحابہ کی قربانیاں یاد آتی ہیں، اور یاد آنے سے صرف یاد کرنا نہیں ہے، شریعت یہی تعلیم دیتی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب کی جو دور اندیشی تھی کہ ہجری سال کو، نہ اسلامی سال کو جو ہے ہجرت کے واقعے کو عنوان بنایا جائے، کیا مقصد تھا؟ مقصد یہی کہ جب بھی یہ سال کا مہینہ محرم کا مہینہ آئے تو محرم کے مہینے کو آنے کے بعد صحابہ کی قربانیوں کو لوگ یاد کریں کہ کیسی قربانیاں صحابہ نے دی، ان قربانیوں کو یاد کر کے اپنی زندگی کے اندر ویسی قربانیاں دیں۔ جو قربانیاں صحابہ نے پیش کی ایسی قربانیاں کم از کم قربانیاں دینے کی کوشش کریں، یہ پیغام محرم کا مہینہ دیتا ہے۔ محترم حاضرین، یہ حرمت والا مہینہ ہے، لیکن کئی لوگوں نے اس مہینے کو منحوس بنا دیا ہے۔ آج کی تاریخ میں ایک واقعہ اور، اللہ کے نبی کے بعد آپ کے نواسے رسول حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو کربلا کے میدان میں شہید کر دیا گیا۔ اسلامی تاریخ کا بہت افسوسناک واقعہ، مسلمانوں کو تکلیف دینے والا واقعہ۔
آپ کو وہاں پر قتل کر دیا گیا، آپ کے نواسے کو، لیکن اس کو عنوان بنا کر ایک ایسا منحوس مہینہ محرم کا مہینہ لوگ بتاتے ہیں کہ جیسے مہینہ آتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر شادیاں نہیں ہوں گی، اگر کوئی آدمی اس مہینے کے اندر شادی کرے گا تو پھر وہ شادی میں خیر نہیں ہوگی، لڑائیاں ہوں گی، جھگڑے ہوں گے، طلاق خلے کے معاملے ہوں گے، یا پھر کسی کو اولاد نہیں ہوگی۔ محرم کے مہینے میں شادی نہیں کرنا ہے، اور پھر محرم کے مہینے میں تجارت و کاروبار نیا نہیں شروع کرنا۔ کوئی بزنس کرنے والا آدمی اگر کوئی نیا قدم اٹھانے جاتا ہے، محرم کے مہینے میں قدم نہیں اٹھانا، محرم کے بعد اٹھانا۔ کیوں؟ محرم کے مہینے میں صرف ماتم کرنا ہے، محرم کے مہینے میں صرف ماتم منانا ہے۔ کیسا ماتم؟ کہ اللہ کے نبی کے نواسے کو جو ہے قتل کر دیا گیا تھا، اب اس کا غم ہم منا رہے ہیں۔ اسلام کے اندر ایسی کوئی تعلیم نہیں ہے۔ یہ حرمت والا مہینہ اللہ کے نزدیک حرمت احترام والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر ہونے والے کام میں کہتا ہوں اور بھی زیادہ برکت والے کام ہیں۔ یہ 4 مہینے حرمت والے جو اللہ نے کہے، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، رجب، یہ 4 مہینوں میں ہونے والے کام اللہ کے نزدیک بہت زیادہ پسندیدہ ہیں۔ تو ان مہینوں میں جو کاموں کا شروعات ہوتی ہے، یا چاہے وہ شادی بیاہ کا معاملہ ہو، یا پھر کسی کاروبار کا معاملہ ہو، کسی اور معاملہ ہو، ان مہینوں میں ہونے والے کام اور بھی زیادہ برکت والے ہوتے ہیں۔ حرمت والے مہینوں کی تاثیر ہے یہ۔ تو محترم حاضرین، ایسی بدعات لوگوں نے ایجاد کی، اس مہینے کو لے کر طرح طرح کی بدعتیں، طرح طرح کے رسومات، طرح طرح کے کام، نئے نئے کام جن کا کوئی تعلق اسلام کے اندر، دین کے اندر بالکل بھی نہیں ہے۔ ایسے کاموں کو آج مسلمان قوموں نے بڑا چڑھا کر حصہ لیا ہے۔ جب بھی مہینہ آتا ہے طرح طرح کی بدعتیں دیکھنے کو ملتی ہیں، طرح طرح کی رسومات، طرح طرح کے شرک و بدعت کے کام، جن کاموں کے کرنے سے انسان اپنے جگہ جہنم کے اندر بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری قوم کی، ہماری امت کی اللہ حفاظت فرمائے۔ دعا رب العالمین سے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس طرح کے بدعات سے، خرافات سے اللہ بال و بال ہماری حفاظت فرمائے، اور سنت رسول کے مطابق زندگی گزارنے توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔